بسم اللہ الرحمن الرحیم، معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے گناہوں کے روحانی نقصانات بتانا چاہتا ہوں۔ جب کوئی بندہ بدی یا گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دبا پڑ جاتا ہے، حتیٰ کہ اسی طرح مسلسل گناہوں سے اس کا دل بالکل سیاہ اور تاریک ہو جاتا ہے۔ پھر نیک کاموں کی طرف اس کی رغبت ختم ہو جاتی ہے، دلچسپی نہیں رہتی۔ اور سوچیں کہ یہ کتنا بڑا روحانی نقصان ہے۔ دوسرا یہ کہ گناہ کی وجہ سے اپنے پروردگار عز و جل کو وہ ناراض کر لیتا ہے، اور اللہ کی ذات وہ ہے جس کو ہر وقت اس پر قدرت حاصل ہے۔ اسی طرح ایسے شخص کو خوش کرتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ ذلیل اور قابل نفرت ہے۔ وہ کون ہے؟ یعنی شیطان، جو اس کا بھی دشمن ہے اور اللہ کا بھی دشمن ہے۔ اس کو وہ خوش کرتا ہے گناہ کر کے۔ کتنا بڑا نقصان ہے۔ اسی طرح نہایت اچھے مقام یعنی جنت سے دور پڑ جاتا ہے، گناہ کی وجہ سے جنت سے دور ہو جاتا ہے، اور نہایت برے مقام یعنی دوزخ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اس نے ایسے آدمی پر ظلم کیا جو اسے سب سے زیادہ پیارا ہے اور عزیز ہے۔ وہ کون ہے؟ خود اپنے آپ پر، اپنی جان پر اس نے ظلم کیا، اور اپنے آپ سے وہ سب سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اسی طرح اپنے آپ کو اس نے ناپاک کر لیا، گناہ کر کے اپنے آپ کو ناپاک کر لیا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پاک اور صاف پیدا کیا تھا۔ اگلا نقصان یہ ہے کہ اپنے ایسے ساتھیوں کو تکلیف پہنچائی جو اس کو کبھی تکلیف نہیں دیتے۔ وہ کون ہیں؟ یعنی وہ فرشتے جو اس کے محافظ ہیں۔ اگلی بات کہ اپنی گناہ گاری پر زمین اور آسمان دن اور رات کو گواہ بنا لیا اور انہیں تکلیف پہنچائی۔ اگلا نقصان یہ ہے کہ پیارے آقا مدنی تاجدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو غمگین کیا۔ مزید تمام مخلوقات خواہ انسان ہوں یا غیر انسان ان کی خیانت کی۔ انسانوں کی خیانت یہ ہے کہ اگر کسی معاملے میں اس کی گواہی لینے کی ضرورت پڑے تو گناہوں کی وجہ سے اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ اور دیگر مخلوقات کی خیانت یہ ہے کہ آدمی کی سیاہ کاریوں کی وجہ سے تمام مخلوق پر آسمان کی بارش بند ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ہر انسان کو بری عادتوں اور گناہوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ گناہ کرنے سے اپنی ہی جان پر بندہ ظلم کرتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ اپنی جان پر ظلم کرتا ہے بندہ گناہ کر کے۔ لوگوں میں یہ عادت اکثر پائی جاتی ہے کہ وہ نیک کام بھی کر لیتے ہیں اور پھر گناہ بھی ساتھ ساتھ کرتے چلے جاتے ہیں۔ جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ نماز اپنی جگہ اور فلم اپنی جگہ، لیکن نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں کو عملی زندگی سے ترک کیا جائے۔ بارگاہ لم یزل میں دعا ہے، اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے روحانی، جسمانی، جس قسم کے بھی گناہ ہیں، ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔